السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ نماز کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ فرض نمازوں میں رکعات کی تعداد اس طرح سے ہے: فجر کی 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت اور عشاء 4 رکعت۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، پھر نماز کی نیت کریں۔ نیت دل سے کی جاتی ہے۔ نماز کے لیے اس طرح برابر کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں قبلہ رخ ہوں۔ پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں۔ سر کا رخ اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمی ہوں۔ دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک یا مونڈھوں تک اٹھائیں اور پھر سینے پر باندھ لیں۔ پھر ثنا کے ساتھ نماز شروع کریں۔ تصویر میں دی گئی دونوں ثنا میں سے کوئی ایک بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے پر باندھ لیں اور سر کا رخ اور نگاہ سجدے کی جگہ پر جمائے رکھیں۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھیں جیسے تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ پھر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی دوسری سورت پڑھیں۔ آپ کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اسی طرح سے ہو جیسے تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور دونوں پاؤں کے درمیان ضرورت کے مطابق فاصلہ رکھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں اور تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک یا مونڈھوں تک اٹھائیں۔ آپ کے سر کا رخ اور نگاہ سجدے کی جگہ پر جمی ہونی چاہیے۔ رکوع میں یہ دعا پڑھیں: سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح 3 بار یا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع میں اپنی پیٹھ اور سر کو اسی طرح اف کی شکل میں بنا لیں جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ جسم کو اس طرح موڑ لیں کہ زمین سے پیٹھ اور سر کی مسافت برابر ہو اور نگاہ زمین کی طرف ہو۔ دونوں ہتھیلیوں سے دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں اور دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ سیدھے رکھیں۔ رکوع سے سر اٹھاتے اور کھڑے ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں: سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک یا مونڈھوں تک اٹھائیں اور سر کا رخ اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ رکوع کے بعد پورے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پلٹ آئے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور یہ تسبیح پڑھیں: سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح بھی آپ 3 بار یا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے میں اپنی پیشانی اور ناک زمین میں ٹیک دیں۔ دونوں ہاتھ زمین پر کانوں کی برابری میں رکھیں اور کوہنیوں کو زمین سے دور رکھیں جیسے تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ سجدہ 7 اعضاء پر مشتمل ہونا چاہیے: پیشانی، جس میں ناک کا اوپر حصہ بھی شامل ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، اور ان تمام اعضاء کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں
اور اطمینان سے جلسے میں بیٹھ جائیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسے میں بائیں پیر پر بیٹھیں اور دائیں پیر کو زمین پر کھڑا رکھیں اور دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ جلسے میں اطمینان سے بیٹھیں، پیٹھ سیدھی ہو اور دونوں ہاتھ رانوں اور گھٹنوں پر ہوں۔ دایاں پیر زمین پر کھڑا ہو اور انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں اور سجدے میں پڑھیں: سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح بھی 3 بار یا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوہنیوں کو زمین سے ملنے نہ دیں بلکہ ان کے اور زمین کے درمیان فاصلہ رکھیں۔ دونوں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں اور دونوں پاؤں کے ٹخنے باہم ملا لیں اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر لیں۔ پھر دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سورۃ فاتحہ سے رکعت شروع کریں۔ خواہ امام کے پیچھے مقتدی ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، ہر حال میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ پہلی رکعت کی طرح اس رکعت میں بھی گزشتہ اعمال ہی بالترتیب کریں۔ اللہ اکبر کہیں، رکوع کریں، رفع یدین اور قومہ کریں، یعنی رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کانوں کی لو یا مونڈھوں تک دونوں ہاتھ اٹھائیں اور رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہوں۔ پھر سجدہ کریں، پھر جلسہ کریں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھیں اور تشہد پڑھیں۔ اس دوران شہادت کی انگلی کو تھوڑا سا خم دے کر اوپر اٹھائیں، انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو باہم ملا کر حلقے کی شکل بنا لیں۔ پہلے تشہد میں اطمینان سے بیٹھیں، پیٹھ سیدھی رکھیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھ لیں اور دائیں ہاتھ کو مٹھی کی شکل میں موڑ کر شہادت کی انگلی کو تھوڑا سا اٹھائیں اور نگاہ شہادت کی انگلی پر ہو۔ دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ پھر درود ابراہیمی پڑھیں، پھر مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ سے دعا کریں۔ مثلاً یہ دعا پڑھیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آخری تشہد میں بائیں ران کو بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھ کر اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو باہر نکال لیں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ پھر دائیں طرف سلام پھیرنے کے لیے سر گھمائیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنے کے لیے سر گھمائیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ پہلے دائیں طرف سلام پھیریں اور پھر بائیں طرف۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز چھوڑنے پر سزا دو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: یعنی نماز کفر اور اسلام کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہے، چنانچہ جب مسلمان نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ نماز کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا:
مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں 5 بار روزانہ نہائے تو کیا پھر بھی جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ